السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک مسئلے پر بات کرنے والے ہیں جو کہ بلیوں کے بارے میں ہے۔ کیٹس آج کل بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، گھروں میں اکثر لوگ پالتے ہیں، گھروں میں رکھا ہوتا ہے، ان کو بستروں پہ سلانا اور ساتھ اپنے لے کے جانا ہر جگہ پہ۔ تو اس کے بعد کچھ مسائل ہیں، لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں بلیوں کو پالنا کیسا ہے، بلیوں کے جھوٹا کیسا ہے اور یہ ساری چیزیں۔ تو اس کے بارے میں مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سنتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ ہابی کے لیے کیٹ پالنا، میں نے سنا تھا کہ بلی پالنا سنت ہے، کیا شوق کے لیے بلی پال سکتے ہیں؟ بلی پالنا جائز عمل ہے کیونکہ پاک جانور ہے، ناپاک نہیں ہے، اس کا تھوک بھی پاک ہے، لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے، یہ ترغیب حلال جانوروں کی ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، خوراک سستی ہو جاتی ہے، مرغیاں پالیں گے انڈے ملیں گے۔ حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کہو کیونکہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو پھر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، تمام پیغمبروں نے، تو اس لیے حلال جانوروں کے پالنے کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ حرام جانور بس آپ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی۔ یہ تھا انہوں نے بلی کے پالنے کے بارے میں کہ اتنی ترغیب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو بہت زیادہ شوق ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن کوئی اتنا ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اسلام اپریشیٹ کرتا ہے کہ آپ کرو بھائی، ضرور کرو۔ ابھی اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بلی کے جھوٹے کے بارے میں، گھروں میں ہوتی ہے، کسی چیز میں، برتن میں، دودھ میں اس نے منہ مار دیا، پانی میں، یہ وہ، تو وہ پاک رہتا ہے کہ ناپاک ہو جاتا ہے، کیا اس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، تو اس کے بعد کیا بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے، یعنی گھریلو جانور ہے، اس سے بچنا بہت ممکن ہے۔ تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، لیکن مکروہ بہرحال ہے۔ مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں، حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے۔ تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے اس سے بچنا، بار بار گھروں میں آتی ہے، منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے۔ تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا، پانی میں منہ مار دیا تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے، تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کے زبان لگاتے ہیں، اس کی زبان، کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ، لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کیونکہ ہے بہرحال درندہ، تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے، کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں، فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو۔ یہ بہت بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہ جو حلال پالتو جانور جو اصل ہیں، جو حلال ہیں، ان کو انسان پالے تو اس میں زیادہ ایک شریعت بھی اس کی ترغیب دیتی ہے۔ اب آخری جو مسئلہ وہ یہ ہے کہ اب کیا بلیوں کا کاروبار جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، ان کو بیچنا، خریدنا، لینا، یہ ساری چیزیں۔ کیا بلی کا کاروبار حلال ہے؟ کیا بلیوں کا کاروبار کرنا جائز ہوگا؟ اگر ہم بلیاں پالیں اور بعد میں اسے بیچیں تو کیا یہ جائز ہے؟ عظمیٰ صاحبہ ممبئی سے۔ دیکھیے جائز تو ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جو اجرت ہے، یعنی بلی کو آپ فروخت کر کے جو اس کا ثمن حاصل ہوتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ تو جمہور علماء وہاں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اس سے مراد کراہت تنزیہیہ ہے، یعنی حرام۔ بعض علماء تو حرام ہونے کے قائل ہیں، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہاں مراد جو نبی نے منع کیا ہے، یعنی بلی کے جو قیمت ہے اس کو کھانے سے، تو یہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ کراہت تنزیہیہ کے درجے میں، دوسرے دلائل کی روشنی میں۔ اس کی وجہ ہے کہ بلی کا جھوٹا حلال ہے، جھوٹا پاک ہے بلی کا، تو وہ ناپاک جانور نہیں ہے، تو اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ البتہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ کرنا، بچنا بہتر ہے۔ تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلی بیچ دی ہے تو اس کی قیمت اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ
بہتر یہ کہ اس کو کاروبار آپ نہ بنائیں. حرام میں نہیں کہہ رہا، قول میں وہی کر رہا ہوں جو جمہور کا قول ہے کہ حرام نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے یعنی حرام نہیں ہے لیکن اس سے بچنا بہتر ہے. یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اور اچھا کاروبار کر لیں، اور حلال چیزوں کا کاروبار کر لیں، مرغیوں کا کر لیں، بکروں کا کر لیں، اور جانوروں کا کر لیں. اور یہ بھی ایسی چیزیں ہیں جو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہیں. یعنی مرغیاں ہو گئیں، اور کسی مرغیاں نہیں پسند تو بکریاں ہیں، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہوتے ہیں، اتنے پیارے بچے ہوتے ہیں، اور گائے کا بچہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ساری چیزیں ہیں. تو یعنی یہ حلال چیزیں ہیں، تو اس میں بہت فائدہ بھی ہوگا. ایک گوشت کا فائدہ ہوگا، ان کے انڈوں کا فائدہ ہوگا. اب بلیوں کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو بس آپ نے کھلاتے رہنا ہے. تو شریعت جو بھی حکم دیتی ہے وہ بہت پیارا ایک حکم ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہوتی ہے. تو مزید نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.